بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء مکی 112 آیتیں 7 رکوع۔ سورہ طٰہٰ سلوک کا سورہ تھا۔ رحمت پانے، رحمت سے مستفید ہونے کے انداز سکھائے گئے تاکہ باطل پر غلبہ رہے۔ باطل پر فتح یاب ہونے کے لیے نفس پر قابو ضروری ہے۔ اگر یہ قابو میں رہا تو گویا لاٹھی ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو گویا اژدہا ہے۔ اس سورہ میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ مادی دنیا کے حالات اور کیفیات میں روحانیت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کی اتباع میں صبر و شکر ہو تو انسان ہر حالت پر قابو پا جاتا ہے، آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے۔ اس صورت سے قبل بیشتر صورتوں کی ابتدا توحید باری تعالیٰ، صداقت وحی اور عظمت رسول سے ہوئی، لیکن یہ سورہ آخرت کے بیان سے شروع ہوتا ہے جس سے منکر غافل ہے، تاکہ آخرت کی اہمیت ذہن نشین رہے۔ دیگر ارکان کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ یہ بنیادی حقیقت بھی ذہن نشین رہے کہ جملہ انبیاء ایک ہی پیغام حق لے کر آئے اور سب نے اسی کی دعوت دی۔ ان کی دینی تعلیمات کا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں، اس کے رسول کی عظمت کو سمجھیں، تاکہ توحید کا مرکزی تصور اور نبوت کی عملی روشنی ان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود کی ضامن ہو۔ وہ جان لیں کہ حق شناسی خود ان کے فائدے کے لیے ہے، اور حق پر پردہ ڈالنا گویا عقل پر پردے ڈالنا ہے اور ہلاکت میں مبتلا ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں سے ان کا حساب لیے جانے کا دن قریب آ پہنچا، اور وہ اب بھی غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو حساب و کتاب کا خیال آتا ہے، نہ اس دن کے ہولناک مناظر سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے نہ قیامت آئے گی، نہ ان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے احکام الہی کو کھیل سمجھ رکھا۔ ان کو ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت پہنچتی ہے تو سنتے ہی نہیں سوائے کھیلتے ہوئے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ گویا دل سے نہیں سنتے، دل دنیا ہی میں لگا رہتا ہے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اور یہ ظالم ناعاقبت اندیش آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور اپنی حماقت سے انوار رسالت پر یوں پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو محض تم جیسے ایک آدمی ہے، پھر تم دیکھتے بھالتے ان کے جادو میں کیوں پھنستے ہو۔ جس نے محض حضور کی بشریت پر نظر رکھی، اسرار رسالت اور انوار حق سے محروم رہا ہے۔
رسول نے کہا کہ میرے رب کو آسمان و زمین میں جو بات بھی ہو اس کی خبر ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے نہ تمہاری سرگوشیاں پوشیدہ ہیں، نہ تمہاری قلبی کیفیات۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں پریشان خواب کسی باتیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ بھی نہیں بلکہ انہوں نے اسے خود گڑھ لیا ہے۔ کبھی اس کی بھی تردید کر کے کہتے ہیں نہیں، وہ تو ایک شاعر ہے۔ غرض حق سے روگردانی پر آمادہ، اپنے خیالات میں مست، غفلت میں ڈوبے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر صاحب قرآن بھی نبی برحق ہیں تو گزشتہ پیغمبروں کی طرح ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ لائیں۔ لیکن کیا معجزہ دیکھ کر گزشتہ قومیں ایمان لے آئی تھیں؟ نہیں، بلکہ اکثر اپنے انکار کے باعث ہلاک ہوئیں۔ ان سے قبل بھی جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ معجزہ دیکھ کر ایمان تو نہیں لائے تھے، پھر کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ رہا بشر کی صورت میں نبی کا آنا جو ان کے لیے خلجان کا باعث بنا ہوا ہے، تو یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وہ انسان نہ تھے؟ اور ہم نے آپ سے قبل مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہی پر وحی کرتے رہے ہیں۔ اگر تم یہ واضح حقیقتیں بھی بھول گئے، تم کو یہ بھی نہیں معلوم، تو جو اہل علم ہیں، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی مرد کامل ہی آتا ہے، وہی بھولوں کو رستہ بتاتا اور یاد والوں کے مراتب بلند کرتا ہے۔ اور ذرا غور کرو کہ ہم نے ان پیغمبروں کے جسم ایسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ان کے جسد ایسے تھے کہ دنیا میں اسی طرح ہمیشہ رہیں اور ان کو موت نہ آئے۔ ان کا طرہ امتیاز یہ نہیں کہ وہ بشر نہیں، بلکہ یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے قائم تھا۔ وہ اللہ کے رسول، اس کے پیغمبر تھے، اس کا پیغام لے کر بندوں کے پاس آتے، ہر حال میں تبلیغ کرتے اور ہر حال میں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہتی۔ پھر ان کے دشمنوں کو غارت کرنے اور انہیں فتح یاب کرنے میں ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ پھر انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دے دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن کو غور سے پڑھو، کس کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ تمہاری ہی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو وردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو امم سابقہ کی تاریخ کی ورق گردانی کرو۔ دیکھو کتنی قومیں اسی انکار پر ہلاک کر دی گئیں، ان کی جاہ و حشمت، دولت و طاقت ان کے کچھ کام نہ آئی، اور کتنی ہی بستیوں کو جو ظلم ڈھاتی تھی، یعنی جن کے رہنے والے ظالم تھے، ہم نے نیست و نابود کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ پھر جب ان کو ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہو مت بھاگو، اور جس شے کی لذت میں تم پڑے ہوئے تھے اس کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ۔ شاید ہمیشہ کی طرح وہاں لوگ تم سے مشورہ کریں، تم سے کچھ دریافت حال کرنا چاہیں کہ حضرت آپ تو ہمارے رہنما تھے، اب ان حالات میں کیا حکم ہے، یہ کیا ہو گیا، کچھ تم بھی تو شرمندہ ہو۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ غرض جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ پھر وہ اسی طرح اپنے گناہوں کے احساس سے فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ ان کی سب شیخی نکل گئی۔ اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تفریحاً نہیں بنایا۔ اگر ہمیں کچھ کھلونا ہی بنانا ہوتا اور اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا تو اپنے پاس کی چیزوں سے اپنی ہی ذات و صفات کے مشاہدے کو اپنا مشغلہ بنا لیتے، جیسے تم اپنی تفریح کی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہو۔ یہ زمین و آسمان، یہ تخلیق کائنات کچھ کھیل نہیں، یہ تو آخرت کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے۔ حق کو فتح اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، پس وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جو باتیں تم بنایا کرتے ہو، جو جھوٹ تم گڑھتے رہتے ہو، اس میں تمہارے لیے ہی تباہی ہے۔ اور اسی کا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہاں ایک طرف وہ منکر ہیں جو حق سے گریزاں ہیں، تو دوسری طرف وہ صالحین بھی ہیں جو پست و بلند کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور جو فرشتے اس کے نزدیک رہتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے اور تھکتے ہیں، بلکہ قرب کے بعد عزم میں آتے ہیں اور رات دن ذکر میں رہتے ہیں اور نہیں تھمتے۔ وہ ذکر دوام میں ہیں، صاحب وقت بن گئے ہیں۔ جب مقربین بارگاہ کی عبادت کا یہ عالم ہے تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ رہے یہ منکر، تو کیا انہوں نے اللہ کے سوا زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو چکے ہوتے؟ پس معبود ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ مالک عرش ان باتوں سے پاک ہے جو وہ گڑھا کرتے ہیں۔ یہ کارخانہ عالم اسی کی قدرت و حکمت سے چل رہا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے کوئی اولاد۔ اس کے فرشتے، اس کے مقبول بندے اس کا حکم پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہ جا سکے گا، اور ان لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟
آپ پوچھیں ذرا اپنے عقائد پر تو اپنی دلیل پیش کرو، جیسا کہ میں نے اپنے رب کے متعلق دلیل پیش کی۔ اس کا مزید ثبوت یہ کتاب موجود ہے جو میرے ساتھیوں کی ہے، اور مجھ سے قبل کے لوگوں کی کتاب جو اس کی شاہد ہیں تکمیل حجت ہو چکی۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پس وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر بھیجے تو ان کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ ان منکرین اور مشرکین کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر اتہام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، گویا اسے کسی کی مدد اور استعانت کی ضرورت ہے۔ کیا محمل خیال ہے! وہ تو ایسے تصور سے بھی پاک ہے، بلکہ وہ بھی جن کو یہ بیٹا اور بیٹیاں کہتے ہیں اس کے معزز بندے ہیں، وہ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، یعنی بات میں اس سے سبقت نہیں کر سکتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ان مقبول بندگان حق کا یہ عالم ہے کہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہیں اور نہ کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی سفارش کرتے ہیں جن کی سفارش سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور بالفرض جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ اس اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو وہ مردود بارگاہ ہے، بس اس کو ہم اس گستاخی کے بدلے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو سمجھنے کے لیے اس کی تخلیق اور صفات پر غور کرنا ضروری ہے۔ دیکھو کائنات کیسے وجود میں لائی گئی، آسمان و زمین کیسے اپنے کاموں میں لگائے گئے، زمین کو کیسے کشادہ کیا گیا،
اس میں کیسی راہیں پیدا کی گئیں، دریا پہاڑ کیوں کر بنے، یہ شمس و قمر دن رات کیوں کر گردش میں ہیں، یہ مادیت سے روحانیت کی طرف جانے والی راہیں ہیں۔ پھر ہر حقیقت کو اس کی موت کا مزہ چکھانا، یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے؟ بات یہی ہے کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اس کے بعد اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ قیامت برحق ہے، مذاق سمجھ کر ٹالنے سے ٹل نہیں سکتی، آئے گی اور ضرور آئے گی۔ کیا جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ آسمان و زمین ملے جلے تھے، دونوں میں امتیاز نہ تھا، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، دونوں کو جدا جدا خواص بخشے، عرض میں قبولیت کی صلاحیت دی، آسمان سے بارش ہوئی، اور ہم نے ہر جاندار شے کی تخلیق پانی سے کی۔ پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں ان کے قلوب کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کی طرف رجوع نہیں ہوتے؟ اور یہ لوگ اپنی زمین ہی کو دیکھ لیں، اور ہم نے زمین پر بھاری پہاڑ اس لیے رکھ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اس میں ایک ثبات اور استحکام آ جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بھی بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔ جس طرح یہ راستے انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہیں، اسی طرح یہاں ہدایت کی بھی وہ راہیں پیدا کر دیں جو اس کو مادیت کے باوجود روحانیت کی طرف لے جائیں اور قرب الہی کا موجب بنیں۔ اور ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ چھت بنا دیا جو نہ ٹوٹتا ہے نہ گرتا ہے، اور اس کے باوجود لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان پر ذرا غور نہیں کرتے کہ ہدایت پائیں۔ اور اللہ وہی تو ہے جس نے رات و دن اور سورج اور چاند کو تخلیق فرمایا، دیکھ لو سب اپنے اپنے دائرے میں کیسے تیر رہے ہیں۔ یہ کافر بجائے غور کرنے اور ایمان لانے کے اپنے تان و تشنیع سے باز نہیں آتے۔ ان سے کہہ دیجئے، اور ہم نے آپ سے قبل بھی کسی بشر کو ہمیشگی کی زندگی اس دنیا میں نہیں بخشی۔ ان سے پوچھئے کہ اگر آپ انتقال فرما گئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ آپ کی موت کے تصور سے انہیں کیوں مسرت ہوتی ہے؟ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر جان کو، ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر تم سب ہماری طرف واپس ہوگے جہاں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور منکروں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے جہاں آپ کو دیکھا تو بس آپ سے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کیا یہی ہیں جو تمہارے معبود کا نام برائی کے ساتھ لیتے ہیں؟ اور ان منکروں کو شرم نہیں آتی کہ وہ خود خدائے رحمان کے نام سے منکر ہیں، جس کی رحمانیت کے طفیل میں وہ زندہ ہے۔ انسان کی خلقت ہی میں گویا جلدی ہے، انسان جلد باز ہے، وہ جس طرح نیکی کے لیے بیتاب ہوتا ہے ویسا ہی عذاب کے لیے بھی۔ اے منکروں، میں تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم عذاب کے لیے مجھ سے جلدی مت کرو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا جس سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ کاش ان منکروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب عذاب الہی انہیں واقعتاً آ گھیرے گا، اور وہ اپنے منہ پر سے جس سے یہ گستاخانہ الفاظ بکتے رہتے ہیں، اور اپنی پیٹھوں سے کہ وہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کے جھوٹے معبود اور ان کے احمق دوست سب مجبور ہوں گے۔ قیامت وقت بتا کر آیا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان پر ناگہاں آ موجود ہوگی، پھر ان کے ہوش حواس کھو دے گی، پھر نہ اس کو دور کرنے کی ان میں سکت ہوگی اور نہ اس کے عذاب سے انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور آپ سے قبل بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتا رہا ہے، پھر اسی عذاب الہی نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں آ گھیرا، وہی عذاب ان پر نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ عذاب تو بہرحال اپنے وقت پر آئے گا، لیکن کاش یہ منکر سوچتے کہ دنیا میں ان کو رزق دینے والا ان کا نگہبان کون ہے، اللہ یا ان کے جھوٹے معبود۔ ان کی ہر کوشش کے باوجود اسلام کیوں پھیلتا جاتا ہے؟ ابھی یہ رسول کے کہنے پر کام نہیں دھرتے، لیکن عذاب کی ایک معمولی سی لہر بھی آ جائے تو چیخ پڑیں گے۔ ان کو بہرحال اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آخرت کی سزا و جزا تو بہرحال برحق ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ وہاں بھی اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ خدائے رحمان کے عذاب سے، اس کی ہر آفت و مصیبت سے رات اور دن میں اللہ کے سوا تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ وہیں ہم وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکیں؟ وہ ان کو کیا بچائیں گے؟ وہ خود اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو بہت کچھ ساز و سامان دیا اور انہیں خوب ڈھیل دی کہ جو کرنا ہے دل بھر کر کر لیں، یہاں تک کہ ان پر ایک زمانہ گزر گیا۔ لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر عرصہ حیات تنگ کرتے چلے جاتے ہیں، زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ پھر کیا یہ لوگ غلبہ پا رہے ہیں یا مسلمان؟ آپ فرما دیجئے کہ میں تو وحی کے مطابق تم کو تمہارے اعمال بد پر عذاب سے ڈراتا ہوں، اور کافروں کی مثال تو بہروں کی سی ہے کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جائے تو بہرے پکار نہیں سنتے، پھر نصیحت کیا قبول کریں گے؟ البتہ معمولی عذاب بھی ان کے ہوش ٹھکانے کر سکتا ہے، اور اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کی ذرا سی ہوا بھی چھو جائے تو خود پکار اٹھیں گے کہ افری ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ اور عذاب یوں ہی نہ ہوگا بلکہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی میزان عدل پر لے آئیں گے۔ یہ سب انتظامات تو اس لیے ہوں گے کہ کسی قسم کا شبہ تمہارے دل میں پیدا نہ ہو، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہمارا فیصلہ حق اور اٹل ہوگا۔ آخرت میں میزان عدل قائم ہوگی۔ دنیا میں قوموں کو حق و باطل کی تمیز کے لیے کتب آسمانی دی جا چکی، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہ تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی وہ کتاب عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور سراسر روشن اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ جانتے ہو کہ پرہیزگار کون ہیں؟
پرہیزگار وہ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا بھی اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن تو ایک بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے اے حبیب آپ پر اتارا ہے، بس ان سے پوچھئے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ توریت تو ایک روشنی تھی جس سے راہ نجات ملتی تھی، اور قرآن تو نور ہدایت ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، جمال ہے، راحت ہے، سکون ہے۔